بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، گرامی قدر علماء کرام اور دین حق کی داعیوں، مجھے شیر پنجاب مناظر اسلام شیخ الاسلام فاتح قادیان حضرت العلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور قادیانیت کے خلاف ان کی خدمات سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنے کا حکم ہوا ہے۔ زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ علامہ امرتسری رحمہ اللہ کی ذات ان شخصیات میں سے ہے جن کا نام بچپن ہی سے اور جب سے ہوش سنبھالا ہے، خاص طور پر جب سے مدرسے کی زندگی میں قدم رکھا ہے، علامہ امرتسری رحمہ اللہ کا نام اسی وقت سے جانا اور پہچانا ہے۔ علامہ مرحوم کا نام ثناء اللہ بن محمد خضر ہے۔ آپ کا لقب جیسا کہ ابھی ہم نے اہل علم کی کتابوں سے نقل کیا ہے، آپ کا لقب متحدہ ہندوستان میں اور متفقہ طور پر متحدہ ہندوستان میں، اور ذرا غور کریں گے آپ لوگ، متفقہ طور پر فاتح قادیان مناظر اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو عمومی طور پر اہل حدیث علماء اور بہت سے انصاف پسند حنفی علماء نے بھی، جیسے شاید ان کا درمیان میں ذکر آئے مولانا ظفر علی خان صاحب وغیرہ نے شیر پنجاب وغیرہ کا لقب دیا ہے، اور ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ جب علامہ امرتسری رحمہ اللہ اسٹیج پر تشریف لاتے تھے تو لوگ عمومی طور پر یہ شعر پڑھتے تھے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ علامہ مرحوم اللہ تعالیٰ کی
کرتے ہوں، خاندانی طور پر کشمیری ہیں، کشمیر کے مشہور پنڈتوں کے ایک شاخ منٹو سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت کشمیر میں دو قبیلے پنڈتوں کے بڑے مشہور تھے، نہرو اور منٹو۔ نہرو خاندان کے آپ جانتے ہیں کہ موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو یہ لوگ تھے، اور جو صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی مسلمان ہوا یا نہیں اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، البتہ منٹو خاندان کے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور اور جانے پہچانے علامہ عمر سعید رحمہ اللہ ہیں۔ آپ کے آبا اور اجداد میں کس نے اور کب اسلام قبول کیا اس کا کوئی ذکر علامہ مرحوم نے اپنی سوانح حیات میں ذکر نہیں کی ہے۔ علامہ رحمہ اللہ کی ولادت سے متعلق جو آپ کی خود نوشت ہے اس میں آپ کی تاریخ ولادت جون 1868 لکھی ہوئی ہے، جو موافق 1287 عیسوی پڑتی ہے۔ مقام امرتسر آپ کا آبائی وطن ہے۔ ریشم اور عمدہ کپڑوں کا کاروبار آپ کے والد اور دادا کیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی بچپن ہی سے مشکل اور پریشانی کی زندگی گزری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی حکمت ہوتی ہے کہ بہت سی بڑی شخصیات جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بڑا اونچا کرنا چاہتا ہے، ان کی زندگی میں یہی حالات پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی یتیم ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کسی کے سر پر سے والدین کا سایہ بچپن ہی سے اٹھ جاتا ہے۔ ایسے ہی علامہ مرحوم کا حال ہے کہ ابھی آپ کی عمر صرف 7 سال کی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ابھی والد کے انتقال کے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ کے تایا جان اور بڑے ابو بھی اس دنیا سے گزر گئے۔ آپ کے بھائی بڑے محمد ابراہیم، انہوں نے آپ کی توجہ تعلیم کی طرف دلانے کے بجائے، اس لیے کہ گھر کے حالات چونکہ اقتصادی طور پر اچھے نہیں تھے، لہذا انہیں چونکہ خود رفوگری کا کام کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے بہت سے ساتھی جو 30 سال سے کم عمر کے ہوں شاید رفوگری کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ نہیں جانتے ہوں، لیکن رفوگری ایک عمدہ فن ہے جسے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، اور بعد کپڑے میں کرایا کہ خوبصورت صاحب کا کوئی قیمتی کپڑا ہے، آپ بھی نیا خرید کر کے لے آئے ہیں، وہ جل گیا، وہ کٹ گیا، اگر پیبند لگاتے ہیں تو اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے، ویسے سلتے ہیں تو اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ تو ایک فن تھا کہ باریک دھاگوں سے خوبصورت جس رنگ کا ہوتا تھا اس رنگ سے بعض تار اور یہ کپڑے کے نکال کر کے بعض دھاگے اس میں اس طریقے سے پروئے جاتے تھے کہ دور سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ سلا گیا ہے۔ یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، خود ہم نے اپنے بال کپڑے پر ایسا کرا کر کے دیکھا ہے، تو آج تک ہمارے خیال سے یہ فن اور یہ علم زیادہ رہا ہے، لیکن جو لوگ 40 سال 50 سال کے اوپر ہوں گے، اگر انہیں سابقہ پڑا ہوگا تو انہوں نے یہ دیکھا ہوگا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا باریک فن ہے، وہ بڑی مہارت چاہتا ہے، اور یہ مثل مشہور ہے کہ ہونہار دلوا کے چکنے چکنے بال۔ تو علامہ مرحوم رحمہ اللہ کیونکہ بڑے ہونہار تھے، عقل مند تھے، اللہ نے بڑا کی ذہانت دی تھی، اس لیے ان کے بھائی نے ابھی مشکل سے ان کی عمر 12 سال 11 سال کی ہے، انہیں یہ علم سکھانا شروع کیا اور یہ کام کرنے لگے، تو ابھی صرف 14 سال ان کی عمر ہوئی تھی کہ ان کا آخری سہارا یعنی والدہ بھی اس دنیا سے گزر گئی۔ والدہ کے انتقال کے بعد، جس طریقے سے والد صاحب کے انتقال کے بعد معاش کا سب سے بڑا اہم مسئلہ تھا، والدہ کے انتقال کے بعد یہ مسئلہ اور کھڑا ہو گیا، لہذا علامہ مرحوم نے اپنا یہ پورا زور کس پر لگایا؟ رفوگری پر لگا دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو کسی کام کے لیے منتخب کرتا ہے یا اسے اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو اس کے لیے بسا اوقات بعد غیبی
صدائیں آتی ہیں جس سے وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ ہوا یہ کہ علامہ مرحوم کی ابھی عمر 14-15 سال کی تھی کہ ایک شریف مولوی صاحب، ان کا نام مذکور نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے وہ فرشتے تھے، کوئی عام انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مولانا علامہ کی طرف بھیجا تھا کہ ایک شریف سے مولوی صاحب ایک قیمتی ریشمی چوغا لے کر کے آتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا کام تھا کہ کسی بڑے اور فنکار شخص کو دینا تھا تاکہ ریشمی قیمتی چوغا ہو اور تاکہ اس کے رفوع گری کرے، لیکن انہوں نے آئے علامہ عمر سری رحمہ اللہ کو دے کر کے چلے گئے۔ جو وقت بتایا مولانا نے اس وقت آئے اور دیکھے کہ اس بچے نے تو بہترین رفوع گری کی ہے، جو ایک ماہر استاد کرتا ہے۔ تو اس کے بعد پوچھا کہ بیٹا تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسم کو تعلیم نہیں رکھی۔ کہا بیٹا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ لے دے کر کے میں ہی اپنے گھر کا سہارا ہوں، لیکن انہیں تسلی دی اور ہمت بڑھائی کہ بیٹا اسی میں سے کچھ وقت نکال کر کے تم تعلیم حاصل کر سکتے ہو۔ یہ گویا کہ ایک غیبی آواز تھی، علامہ مرحوم کے کان میں پڑی اور اسی وقت سے، اس لیے انہوں نے کہا تو بڑے ذہین بچے لگ رہے ہیں، تمہاری باتوں سے اور تمہارے اس کام سے لگ رہا ہے کہ تم بڑے ہوشیار اور ذہین ہو، لہذا تم تعلیم کی طرف اپنا قدم بڑھاؤ۔ اس وقت کشمیر میں نہیں بلکہ امرتسر میں ایک مشہور عالم دین تھے، وہ امرتسر کے رئیسوں میں مانے جاتے تھے، وہ قرآن مجید کا درس دیتے تھے۔ ایک بار جب وہ قرآن مجید کا درس دے رہے تھے، درس دینا شروع کیا، ابھی ہفتے 10 دن ہوئے تھے کہ وہ خواب دیکھتے ہیں۔ وہ خواب دیکھتے ہیں، میرا اشارہ ہے مولانا احمد اللہ عمر سری رحمہ اللہ کی طرف، مولانا احمد اللہ عمر سری رحمہ اللہ کی طرف، جو علامہ ثناء اللہ کے پہلے استاد ہیں، ان کی طرف، کہ وہ خواب دیکھتے ہیں کہ مسجد سے میں قرآن مجید کا مسجد میں درس دے رہا ہوں اور شیطان اپنے سروں پر گرد پھینکتے ہوئے بھاگتا جا رہا ہے۔ تو گویا یہ اشارہ تھا کہ تم قرآن مجید کا درس جاری رکھو۔ تو علامہ مرحوم مولانا احمد اللہ عمر سری رحمہ اللہ کے پاس پہنچے اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اور مشکل سے ساتھیوں 3 سال یا 4 سال گزرے ہوں گے کہ مولانا نے 1300 میں تقریباً، ان کی پیدائش کتنے کی ہے ذرا غور کریں آپ لوگ، کتنے 1287 ہم نے بتایا ہے نا، سن 1300 میں ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 13 سال یا 14 سال، یہی ان کی تعلیم کی ابتدا ہے، تعلیم کی ابتدا ہے۔ تقریباً 3 سال یا 4 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے، اور اس مدت میں انہوں نے شرح جامی اور قطبی وغیرہ تک کتابیں پڑھی، خاص کر اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کے درس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب اس مرحلے کو پہنچ گئے تو عام طلباء اہل حدیث کی طرح علامہ مرحوم نے وزیر آباد کا قصد کیا۔ ساتھیوں وقت بہت تنگ ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ جب اس موضوع کے اوپر میں سوچنے لگا تو مجھے اپنے استاد علامہ ثناء اللہ علامہ صفی الرحمن بارکپوری رحمہ اللہ یاد آئے۔ وہ جامعہ صفیہ بنارس میں مولانا مرحوم کے ذمے یہ کام ان کے سپرد کیا گیا کہ علامہ امرتسری اور فتنہ قادیانیت پر وہ کچھ لکھیں، علامہ امرتسری اور فتنہ قادیانیت پر وہ کچھ لکھیں۔ دیکھیے وہ یہ کتاب ہے، وہ سیدھا حالت میں ہے، ذرا معاف کریں گے، یہ وہ کتاب ہے فتنہ قادیانیت اور مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ اس کتاب کے لکھنے کا مجھ سے مطالبہ ہوا، تو جب وہ کتاب لکھنے بیٹھے تو ایک بجائے 2 کتاب لکھے، ایک کے بجائے وہ 2 کتاب لکھے۔ ایک
آئے گی. تو وہی ہم نے سوچا کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا کہ اس موضوع کو ایک درس کے بجائے میں 2 درس میں رکھتا. جس طریقے سے ہمارے استاد محترم نے ایک کتاب بجائے اس سلسلے میں کئی کتابیں لکھی, 2 کتابیں. اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہر طالب علم داعی ان دونوں کتابوں کو پڑھے, بڑی دلچسپ ہیں. قادیانیت اپنے آئینے میں, پہلی کتاب ہے قادیانیت اپنے آئینے میں, اور دوسری کتاب یہ ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری فتنہ قادیانیت اور مولانا ثناء اللہ امرتسری. تو وقت تنگ ہے, ورنہ میں اس سلسلے میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ مولانا امرتسری رحمہ اللہ جب مولانا احمد اللہ امرتسری کے درس سے فارغ ہوئے اور قطبی جو منطق کی بڑی اونچی کتاب ہے اور نحو کی کتاب ملا جامی وغیرہ پڑھ چکے, تو حدیث پڑھنے کا شوق ہوا. اس وقت پورے پنجاب میں ایک بہت بڑے محدث کا چرچا تھا. ساتھیوں یہ بڑا المیہ ہے کہ اب ہماری اپنی مجلسوں سے ہمارے ان سلف کے تذکرے اٹھتے جا رہے ہیں. وہ سلف جو حقیقت میں علم نبوی کے وارث تھے. میری مراد استاد پنجاب حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی رحمہ اللہ سے ہے. انہیں استاد پنجاب کہا جاتا ہے اس لیے کہ پنجاب ان کے بعد جتنے علماء ہیں انہوں نے سب سے انہی سے لوگوں نے حدیث, حالانکہ وہ نابینا تھے, اور ان کے اور شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں ان کے آپ کی شیخ الکل کی شاگردی اختیار کرنے کا جو ایک عجیب و غریب واقعہ ہے اور ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا جو واقعہ ہے میں آپ کے سامنے رکھوں, لیکن خلاصہ یہ کہ وہ نابینا تھے. تو ان کے پاس علامہ امرتسری رحمہ اللہ پہنچے اور 1307 تک وہاں رہے. 1300 گویا اس 7 سالہ زندگی میں 6 سالہ زندگی میں انہوں نے علوم اس وقت درس نظامیہ کا جو کی تعلیم تھی انہوں نے مکمل طور پر حاصل کر لی. پھر اس کے بعد شوق ہوتا ہے کہ شیخ الکل فی الکل, شیخ الکل فی الکل مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی بہاری رحمہ اللہ. یہ اہل بہار کے لیے فخر ہے, اہل بہار کے لیے فخر کی بات ہے کہ شیخ الکل جیسے لوگ کو منطقہ بہار میں پیدا کیا کہ اسے شیخ الکل فی الکل کہا جاتا ہے. آج بہت سے لوگوں نے جن سے ہماری کچھ خط و کتابت ہوئی اور بات چیت ہوئی, واللہ ان لوگوں نے شیخ الکل کو پہچانا نہیں, ان کی اہمیت کو نہیں جانا, بلکہ بڑے ہی دھڑلے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ شیخ الکل اور ان کے جتنے شاگرد تھے وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں. تم نے پہچانا نہیں وحدت الوجود, اور نہ شیخ الکل کو پہچانا تم نے, نعوذ باللہ من ذلک. صرف جذبات سے کام نہیں چلتا. تو شیخ الکل رحمہ اللہ کے پاس پہنچے اور یہ سند دکھا کر کے, کس کی, حافظ المنان صاحب وزیر آبادی رحمہ اللہ کی سند کو دکھا کر کے سند حدیث حاصل کیا. پھر وہاں سے سہارنپور گئے اور سہارنپور سے فوراً دارالعلوم دیوبند چلے گئے. اس وقت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کے درس حدیث کا بڑا چرچا تھا. مولانا نے وہاں رہ کر کے علوم عقلیہ اور نقلیہ دونوں حاصل کیا. علوم عقلیہ یعنی فلسفہ اور منطق جو اس وقت بہت چلتا تھا دینی مدارس میں, اور حدیث کا علم حاصل کیا. البتہ وہاں کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ مولانا چونکہ نڈر تھے, بے باک تھے, اور فطرت میں انہوں نے مناظرانہ طبیعت پائی تھی, اس لیے اعتراضات وغیرہ کیا کرتے تھے. تو مولانا وہاں سے جب فارغ ہوئے, یہ تقریباً 1309 کی بات ہے, پھر وہاں سے 1 سال یا 1.5 سال کے لیے کانپور آئے. کانپور میں ایک بڑا مشہور مدرسہ تھا فیض عام, اور پورے ہندوستان میں مشہور تھا کہ وہاں ایک مولانا احمد حسن صاحب ہیں جو منطق حالانکہ تھے بدعتی, ہو بدعتی تھے, قبولی نہ رہے ہوں لیکن تھے بدعتی. ان کے منطق اور علوم عقلیہ اور
سالانہ جلسہ ہوتا ہے اور 9 بچوں کو سند تخرج ملی ہے، ان میں ایک علامہ مرحوم بھی تھے۔ اس کے بعد مولانا اپنے وطن امرتسر واپس آ گئے اور اپنے استاد کے مدرسے میں صدر مدرس کی حیثیت سے، یہ مولانا کی تقریباً 21 سال 20 سال یا 22 سال عمر کا معاملہ رہا ہوگا، صدر مدرس کی حیثیت سے وہاں پر دین کا کام یا تدریس کا کام کرنے لگے۔ اس درمیان 1 آدھ سال کے لیے مالیار کوٹلہ بھی گئے، لیکن وہاں سے واپس آئے اور دعوتی کام کے اندر لگ گئے۔ کیوں ساتھیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر میں ایک چیز بیان کر دوں آپ کو۔ ہندوستان کی تاریخ جو 13ویں اور 12ویں 13ویں اور 14ویں صدی کے شروع کی ہے، یہ عجیب مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، یا آدھی اگر 12ویں صدی بھی لے لیں تو مسلمانوں کے لیے عجیب، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے عجیب الجھن کی تاریخ ہے۔ عجیب، مسلمان اپنی حکومت کھو بیٹھے تھے۔ اب ان کے اوپر ایک طرف تو انگریزی سامراج تھا، دوسری طرف ان کے دین کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ داخلی حملے بریلویت کی شکل میں اور منکرین حدیث کی شکل میں ظاہر ہوئے، خارجی حملے آریہ کی شکل میں اور عیسائیت کی شکل میں ان کے اوپر ہو رہے تھے۔ یہ عجیب قسم کا مسلمانوں کے لیے پریشان کن مرحلہ تھا، لیکن آپ جانتے ہیں ایک مومن کو یہ ہمیشہ بطور مسلمان کے اور خصوصاً بطور اہل حدیث کے ہیں آپ لوگ، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے لیے کوئی عصر شر محل نہیں رکھا۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری کتاب مل جائے، ریاض وغیرہ ملتی ہے، امت مسلمہ کے فضائل، ہم نے اسی تناظر میں اس کتاب کو لکھا ہے کہ بہت سے لوگ دین اور اسلام ہی سے نہیں، خود اپنے مستقبل سے بدتر ہونا شروع ہو گئے۔ حالانکہ یہ بات نہیں، آج مسلمانوں کی صورت حال دیکھ کر کے کہ یہاں مارے جا رہے ہیں، یہاں کٹ رہے ہیں، میں موضوع سے دوسری طرف جا رہا ہوں، صرف مجھے یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی عصر ہو، اس کے اندر ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کی اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عصر، یہ زمانہ، یہ وقت ہمارے لیے شر محض نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی زمانے کو مسلمانوں کے لیے شر محض نہیں بنا۔ اس وقت دیکھیے مسلمان سیاسی اور قائدوں کی بستی میں ہیں، لیکن بات نہ سے دین کا جو کام اس وقت ہو رہا ہے آج پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جس کثرت سے لوگ اسلام میں ابھی داخل ہو رہے ہیں، ہے وہ صحیح نہیں صحیح؟ اور اسلامی کتب آج سے 25 سال 30 سال پہلے جن کتابوں کو ہماری اور آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ آج ہر آدمی کے ہاتھوں میں آپ کو مل سکتی۔ تو کسی بھی ناحیے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر ناحیے سے یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے کیا شر محض ہے۔ ایسے ہی وہ زمانہ جو علامہ امرتسری رحمہ اللہ کا زمانہ تھا، ان سے کچھ آگے اور پیچھے ذرا آپ غور کریں، مسلمانوں نے اپنا سیاسی وجود اگرچہ چھوڑ دیا تھا، مسلمانوں کی ایک جماعت اگرچہ دین سے بیزار ہو رہی تھی، لیکن ذرا آپ غور کریں کہ مسلمانوں میں کتنے علماء پیدا ہوئے، ذرا سوچیں، ابھی آپ نے غور کیا کتنے علماء پیدا کیے ہیں۔ صرف ایک مثال میں دیتا ہوں، علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ اپنی کتاب غایت المقصود کے مقدمے میں لکھتے ہیں، صرف ایک مثال میں دے رہا ہوں، غایت المقصود کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ شیخ الکل حسین صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں 1000 شاگرد ایسے تھے جو اجتہاد کے مقام پر پہنچے ہوئے۔ ذرا غور کریں، ان کے شاگردوں میں 1000 شاگرد ایسے تھے جو اجتہاد کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ آج تو بہت سے لوگ اپنی زبان پر علامہ بنے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج بلکہ علامہ سے نیچے کوئی، اور ہم جیسے لوگوں کو فضیلت الشیخ لکھا جانے لگا ہے۔ یہ اس لفظ کی بے عزتی، ورنہ اس زمانے میں ایک اتنا بڑا عالم شخص اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہے کہ ان کے شاگرد
سے زیادہ ہاں تو پڑھے لکھے لوگوں سے آپ کے تعلق ہے تو آپ سنے ہوں گے کہ ایک سوری سے ہم نے سنا، وہ کہتا ہے القرآن سنا کہ نہیں سنا؟ نزل فی الحجاز، القرآن نزل فی الحجاز وقرئ فی مصر وقرئ فی مصر وکتب فی ترکیہ جیسے خطاط آپ کو نہیں ملیں گے، جیسے مصری جیسے قرآن آپ کو نہیں ملیں گے۔ القرآن نزل فی الحجاز وقرئ فی مصر وکتب فی ترکیہ وفہم فی الہند، فہم فی الہند۔ یہ ہماری بات نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک ہندوستانی علماء کے لیے ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ اور یہ کون سے علماء تھے؟ یہ کون سے علماء تھے؟ انہیں 13ویں صدی کو پورا لے لیجیے آپ اور 14ویں صدی کے 50 سال تک، یہ وہی علماء تھے جن میں ایک شخصیت علامہ امرتسری رحمہ اللہ کی بھی ہے، علامہ امرتسری رحمہ اللہ کی بھی ہے۔ میں اگر ان کے بارے میں جو کچھ لوگوں نے کہا ہے وہ وقت نہیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اس لیے میں کہا کہ علامہ امرتسری پر درس ایک بڑی لمبی مجلس چاہتا ہے، صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، یہ بات نکل آئی ہے بچپن سے جن علماء کا نام میرے کانوں میں پڑتا رہا ہے، تقریر کے لحاظ سے اس میں ایک عالم رئیس الاحرار مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی بڑے مشہور ہیں اور ان کی تقریروں کا چرچا تھا، بلکہ ان کی تقریروں سے متعلق بات سی آئی ڈیوں کے ہم نے بیان پڑھے ہیں کہ سی آئی ڈی بیٹھتا، انگریز کا سی آئی ڈی تھا، سی آئی ڈی بیٹھتا تھا ان کی تقریر نوٹ کرنے کے لیے، مشکل سے 5 منٹ نوٹ کر پتا تھا، جس کے سینے میں دل تھا مشکل سے 5 منٹ نوٹ کر، اس کے بعد قلم رکھ کر کے بیٹھ جاتا تھا اور وہاں سے اٹھ کر کے جا کر کے استعفیٰ پیش کرتا تھا۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری، ان کا ذکر بچپن سے ہم اپنے باپ اور تایا وغیرہ سے سنتے آئے تھے۔ یہ بڑے اچھے مقرر تھے اور بڑے حاضر جواب۔ ایک بار مجھ سے کسی نے پوچھ لیا کہ شیخ یہ کیا اختلاف ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا بھائی چھوڑو اس بحث کو، مردے جس کی سنتے ہوں گے، ہماری زندہ بھی نہیں سنتے، ہماری تو زندہ بھی نہیں سنتے ہیں، یہ جس کی سنتے ہوں گے وہ چھوڑو۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ یعنی بڑے اچھے مقرر تھے، انہوں نے علامہ امرتسری کے بارے میں کیا کہا؟ دیکھیں میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، یاد ہے مجھے لیکن پڑھ کر کے۔ میرے نزدیک اسلام کی صداقت و حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ثناء اللہ ایسا زیرک معاملہ فہم ذہین و فطین انسان اسلام کا علم بردار۔ آپ دیکھیں کیا کہا، میرے نزدیک اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ثناء اللہ ایسا زیرک معاملہ فہم ذہین و فطین انسان اسلام کا علم بردار ہے، اور یہ اس صداقت اسلام کا جیتا جاگتا چلتا پھرتا معجزہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ امرتسری رحمہ اللہ کی اہمیت لوگوں کے دل میں اس وقت کیا تھی، بلکہ بعد میں یعنی جو ذرا سا نیوٹرل قسم کے لوگ تھے، نہ اہل حدیث تھے اور نہ ہی کٹر قسم کے حنفی تھے، وہ تو علامہ امرتسری رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، جیسے مولانا ظفر علی خان ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ خدا سمجھائے اس ظالم ثناء اللہ کو، خدا سمجھائے اس ظالم ثناء اللہ کو کہ کیا ہے، کس نے قبر میں بھی نہ چھوڑا قادیانیت کے بانی کو، یعنی قادیانیت قبر میں جانا پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا علامہ امرتسری رحمہ اللہ نے۔ تو خیر بات ساتھیوں دوسری طرف جا رہی ہے، تو میں کہہ رہا تھا علامہ امرتسری رحمہ اللہ دعوت اور تبلیغ کی طرف تقریباً 1316 یا 1962 میں آئے، بڑے اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ استغفر اللہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ علامہ امرتسری رحمہ اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات بڑی خوبیاں رکھی تھی، بات بڑی خوبیاں رکھی تھی۔ کبھی فرصت میں سن لینا پڑی ہے داستان میری علامہ امرتسری رحمہ اللہ سے متعلق، کبھی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا موقع ملے گا تو پہلی چیز علامہ کے اندر جو خوبی تھی وہ حاضر جوابی کی،
سبحان اللہ، بسا اوقات انسان تعجب کرتا تھا کہ کیا. ایک بار یہاں پر میں کتاب نہیں رکھا اس لیے کہ نہیں، اسحاق بھٹی صاحب نے بزم ارجمندہ ایک کتاب لکھی ہے اور ہر حدیث کو لے کر پڑھ لینا چاہیے. اس میں ہر حدیث کو لے کر کے پڑھنا چاہیے اور مارکیٹ میں ملتی ہے، شاید آپ لوگوں نے اسے لیا بھی ہو. ویسے ہمارے دعا جو ہے بڑے بخیل ہوتے ہیں کتاب خریدنے میں، مفت میں مل جائے تو لے لیتے ہیں اور جس کی لے لیتے ہیں پھر دیتے واپس نہیں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کتاب خریدنے میں بڑے بخیال سے کام لیتے ہیں. یعنی نعوذ باللہ من ذالک، شاید آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہو لیکن عمومی طور پہ یہ چیز پائی جاتی ہے. تو بزم ارجمندہ مارکیٹ میں موجود ہے، اسے لے کے پڑھ لیں. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک امرتسر میں حدیث اور عید کی نماز پڑھانے کے لیے ایک مولانا تھا، انہیں خلیفہ کہا جاتا تھا. وہ پنجابی میں خود تھے اور جگہ جگہ کہا کرتے تھے وہ عورتوں میری بات سنو. تو ایک بار خطبہ دے کر کے عید کا نکل رہے تھے کہ بچوں نے اور نوجوانوں نے انہیں ذرا چھیڑا، کہا کہ مولانا صرف آپ عورتوں کیوں کہتے ہیں؟ سب لوگ ماؤں اور بہنوں کہتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے نا، میری ماؤں اور بہنوں، آپ عورتوں کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، اب آئندہ سے کیا کہوں گا؟ ماں اور بہنوں کہوں گا. ادھر سے مولانا عمر شریف عید کی نماز پڑھ کر کے آ رہے تھے، ادھر سے گزرے، کہے کیا معاملہ ہے؟ تو کہا بچی یہ کہہ رہے ہیں. کہا بیوقوفو، تم لوگ خلیفہ صاحب کو گنہگار کرنا چاہتے ہو، کفارہ کون دے گا؟ اس لیے کہ عورتوں میں ان کی بیوی بھی ہوگی، اگر اسے ماں بہن کہہ دیا تو کفارہ کون دینے والا؟ اس لیے کہ بات فقہی آرا ہے نا کہ کوئی اپنے بیوی کو ماں کہہ دے، بہن کہہ دے، تو چاہے انت علی کا ظہر امی کہے یا نہ کہے، وہ ظہار ہو جاتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ تم لوگ بیوقوف ہو، مولانا کو گنہگار کرنا چاہتے ہو، آخر کفارہ کون دے گا؟ تو حل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا عمر شریف رحمہ اللہ، میں مولانا بھنجر میں جب گیا فیض عام میں تو وہاں ایک قصہ سنتا تھا اور اس قصے کا ذکر، اس واقعے کا ذکر سیرت ثنائی کے مؤلف نے بھی کیا ہے. مولانا کہتے ہیں حوالہ دیا کرو، سیرت ثنائی کے مؤلف عبد المجید سہادری خادم رحمہ اللہ نے بھی اس کا لکھا ہے کہ مولانا بھنجن کانفرنس. تو وہاں ایک قصہ ہم سنا کرتے کہ مولانا کانفرنس میں مولانا عمر شریف رحمہ اللہ تشریف لائے ہوئے تھے اور مولانا محمد صاحب جوناگڑھی رحمہ اللہ، یہ بڑے علماء آئے. تو جب اسٹیشن پر اترے تو اسٹیشن پر اترنے کے بعد کہا گیا کہ بھائی ہر آدمی کس سواری پر بیٹھنا چاہتا ہے، کون پالکی پر بیٹھے گا، کون ہاتھی کی سواری چاہتا ہے، کون رکشہ چاہتا ہے. تو مولانا محمد صاحب جوناگڑھی رحمہ اللہ نے ہاتھی کی سواری کو پسند کیا، چلو آج ہاتھی پر بیٹھ لیتے ہیں. اور مولانا عمر شریف رحمہ اللہ نے پالکی پر. مولانا بھنجن جو لوگ رہے اسٹیشن سے جانے کے لیے دو راستہ، ایک تو پیدل یا ایسے سائیکل والوں کا راستہ تھا جو سیدھے درمیان میں ایک سور پڑتا تھا، اسے اگر پیغام گئے تو، اور دوسرا راستہ ایسے گھوم کر کے جو رکشے والوں کے ساتھ اور پھر روڈ سے آیا کرتے. تو مولانا عمر شریف رحمہ اللہ ادھر سے سیدھے جو بھی نکل گئے اور مولانا محمد صاحب جوناگڑھی وہ ہاتھی میں سوار ہو کر کے روڈ سے آ رہے تھے کہ مولانا محمد صاحب جوناگڑھی رحمہ اللہ کو تھوڑا سا لطیفہ سجا کی طرح ان کو چھیڑتے ہیں اور فیلپان سے کہا ذرا آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ. جب فیلپان آگے بڑھا اور ہاتھی وہاں سے گزرا تو مولانا محمد صاحب جوناگڑھی کہتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. لیکن مولانا عمر شریف کیوں خاموش ہونے والے تھے؟ کہا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ لطیفہ جب فیض عام میں گیا تو وہاں سے کیونکہ مولانا بھنجر کا تھا وہاں میں سنا کرتا تو عرض کرنے کا مقصد کہ یہی نہیں، اور یہ مناظرے کی بہت بڑی خوبی علامہ عمر شریف رحمہ اللہ، مناظرے کے اندر یہی چیز ہے کہ اب وہ وقت نہیں کہ میں مناظروں کا تذکرہ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد دوسری خوبی مولانا کے اندر یہ تھی کہ مخالف چلیے بھائی 3 منٹ میں 3 باتیں سن لیجیے آپ لوگ. مخالف کے مسلک کے بارے میں مولانا مرحوم کو بڑی اچھی معلومات، حتیٰ کہ سیرت ثنائی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک بار مولانا سہارنپور یا مظفر نگر کسی مناظرے میں گئے ہوئے تھے. دارالعلوم دیوبند کے اس وقت ناظم تھے مولانا حبیب الرحمان صاحب اور دوسرے لوگ تھے. تو
اس مجلس میں مولانا حبیب الرحمان صاحب محقق دارالدیوبند نے کہا کہ آپ کو جو معرفت قادیانیوں کے بارے میں الگ ہے اور عیسائیوں کے بارے میں الگ ہے، آریوں کے بارے میں الگ ہے، اگر ہم لوگ بیٹھ کر کے 30 سال بھی اس کو جمع کرنا چاہیں تو آپ کے مقام کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ مناظر کی ادائی کی بڑی خوبی ہے ساتھیوں، اسی لیے ہم نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں دعات کو مخالفین کی کتابوں کا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، صرف ان سے بات نہ کریں۔ تیسری خوبی یہ تھی کہ مولانا مرحوم کبھی بھی کسی جگہ کسی سے مرعوب نہیں۔ جانتے ہیں آدمی امام نماز پڑھا رہا ہے، اگر ڈر گیا تو اسے قرآن چاہے جتنا یاد و غلطی ہوتی جائے ہے، بس صحیح نہیں صحیح، لیکن اگر نہیں ڈرا تو چہک چہک کر کے پڑھتا چلا جائے گا۔ تو مولانا مرحوم کی یہ خوبی تھی، قادیان تک پہنچے مناظرہ کرنے کے لیے، قادیان جو مرکز ہے ان کا، لیکن مولانا مرحوم پر کبھی مرعوبیت طاری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد صرف نکات کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات یہ نقل کر دوں کہ مولانا مرحوم جو مناظرے میں ہر جگہ، اس لیے کہ اب مرزائیت اور مولانا مرحوم نے کیا کام کیا ہے نہ تو اس کا وقت ہے اور نہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ مرزائیت سے متعلق مولانا مناظرے کے اندر مولانا مرحوم کی جو ہر جگہ کامیابی تھی، اپنی زندگی میں کم سے کم 1000 سے زائد مناظرہ کیا ہے، یہ تو لکھا ہے وہ 1000 سے زائد صرف، اور سب سے زیادہ مناظرے قادیانیوں سے ہوئے، سب سے زیادہ مناظرے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا، میں کچھ فوٹو کر کے لایا تھا کہ مولانا قادیانیوں سے یہ اللہ کی رحمت تھی مولانا کا وجود وہاں پر۔ اسی لیے آپ جانے سنیں گے شروع میں قادیانیوں کی تعداد مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں 4 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ کتنا؟ 4 لاکھ۔ لیکن مولانا مرحوم دن بھر دوڑ کر کے مناظرے کیے، اہل حدیث پرچہ نکالا، مرتبہ قادیانی ماہانہ پرچہ نکالا، جلسوں اور کانفرنسوں میں گئے، میٹنگیں کی اور انجمنیں ہر جگہ قائم کی، اور تعجب ہے کہ یہ شخص بنگال کی کھاڑی سے لے کر کے ہمالیہ کی چوٹی اور اس طرف جو ہے مدراس تک مناظرہ کرنے کا ذکر ہے۔ آپ کو دریائے ستلج اور پاکستان کے بالکل آخری بارڈر جہاں تک لوگ اردو سمجھتے تھے، مولانا مناظرے کے اندر کانفرنسوں میں ہر جگہ حاضر ہوتے تھے۔ واللہ میرا ذہن یہ قبول نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود مولانا مرحوم جو پرچہ اہل حدیث ہفتہ وار نکالا کرتے تھے، وہ کبھی لیٹ نہیں ہوا ہے، اور اس کے اندر کس قدر معلومات کی چیزیں رہا کرتی تھی۔ میں صرف ایک پیراگراف آپ کو سنا کر کے باقی اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں، اور یہ ہے کس کا؟ مولانا ظفر علی خان کا لکھا ہوا کسی، یعنی اہل حدیث کا نہیں لکھا ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں مولانا ظفر علی خان؟ اہل حدیث کا، یہ ہماری اہل حدیثوں کی کمزوری ہے کہ آج جریدہ اہل حدیث کی فائل ہمیں اور آپ کو دستیاب نہیں، حالانکہ اس کی کتنی قیمتی معلومات ہوا کرتی تھی، اس پر ذرا غور کریں کہ یہ شخص کیا لکھتا ہے۔ بلکہ ہم نے یہاں پر نوٹ کیا ہے، بعض جگہ سے خطوط آتے تھے کہ یہاں پر قادیانیت کو زور ہونے لگا تو لوگوں نے جریدہ پرچہ اہل حدیث منگانا شروع کر دیا، ہفتے واری تھا، جس کی وجہ سے لوگ پڑھ کر کے مناظرہ کرنے لگے، اور بہت سے لوگ جو قادیانی ہو گئے تھے پھر دوبارہ اہل حدیث بن گئے۔ اتنی خوبی تھی اس پرچے کی، اور ہفتے میں نکلا کرتا تھا۔ اتنے اسفار کے باوجود مولانا خود لکھتے تھے اس میں، آریوں کے خلاف اس میں لکھتے تھے، عیسائیوں کے خلاف اس میں لکھا کرتے تھے، بریلیوں کے خلاف اس میں لکھا کرتے تھے، مقلدین کے خلاف اس میں لکھا کرتے تھے، اور قادیانیوں کے خلاف تو گویا اس میں ایک پیراگراف مستقل ہوتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان اس بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ کسی دوسری جگہ فاضل معاصر اہل حدیث کا ایک دلآویز اقتباس قادیانی مشن کے عنوان سے درج ہے، جس میں مولانا ثناء اللہ احمد سری، جس سے بڑھ کر قادیان کا گھر کا بھیدی اور کون ہوگا، قادیان کے گھر کا بھیدی اور کون ہوگا، لنکا ڈھانکتے ہوئے اپنی چابک دستی کا تازہ ترین کمال دکھایا ہے۔ ذرا سنیں، مولانا بعض دفعہ ایسے پتے کی بات کہہ جاتے ہیں، اور آپ کی تحریرات قادیانی ارسطو اصولیوں اور سائیوں کے لیے اس درجے صبر آزما ہوتی ہے کہ ان حضرات کا جان مبتلا ایک نئے مخمصے میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ مولانا ظفر علی
بہترین قافیے لایا کرتے تھے. میں آپ کے سامنے شاید ابھی بیٹھے ہیں آپ لوگ کھانے پر تو دو ایک چیزیں میں آپ کو سناؤں. تو مولانا ظفر علی خان کی عبارت سے آپ لوگ پریشان نہیں ہوں گے کہ خالص حق کی عبارت ان کی ہوا کرتی تھی. وہ یہ لکھ رہے ہیں اہل حدیث کا، ذرا غور کریں، اہل حدیث کا جب کوئی تازہ نمبر قادیان شریف پہ پہنچتا ہے، اہل حدیث کا جب کوئی تازہ نمبر قادیان شریف پہ پہنچتا ہے تو اس مقدس آسمان کے فرشتے ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ ثناء اللہ اخبار کا ایڈیٹر کا ہے، اچھا خاصا پنساری ہے جو پسی ہوئی فلفل سرخ کی پڑیا ہر ہفتے ہمارے پاس بھیج دیتا ہے اور اس کے دام ہم سے مناظرہ اور مباہلہ کے بارے میں وصول کر لیتا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اخبار کی کتنی اہمیت ہے. اور ہر ہفتے صرف لیٹ کب ہوا ہے جب اس اخبار پر انگریزوں نے 2 بار پابندی لگا دی ہے، اور اس پر بھی جب دوسرے مہینے نکلا ہے تو ڈبل نکلا ہے، نہیں نکلا ڈبل نکلا. تو تعجب ہوتا ہے کہ اس شخص کے عمر میں، اس شخص کے وقت میں اللہ تعالیٰ کہاں سے برکت دی تھی. اس شخص نے قادیانیوں سے جو مناظرہ ریکارڈ میں ہے یعنی لکھت میں ہے، وہ 100 سے زائد مناظرے کیے تھا صرف، ورنہ پورے مناظروں کا ذکر جس میں زیادہ تر قادیانیوں سے ہے، شاید 400-500 ہو قادیانیوں سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا تھا کہ اس شخص کو کبھی بھی مناظرے کے اندر شکست نہیں ہوئی. تبھی تو عطا اللہ شاہ بخاری کیا کہا کرتے تھے کہ اسلام کی صداقت کی میرے نزدیک سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اس کا داعی ثناء اللہ امرتسری ہے. یا زندہ صحبت باقی پھر کبھی کسی مجلس میں سن لیجئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علامہ مرحوم کے لگائے ہوئے اس پودے کو جو انہوں نے توحید کا پودا اور اس کی سیریابی کی ہے اور قادیانیوں اور ان کے خلاف جو مواد رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت